والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. معزز سامعین، الحمدللہ ہمارا یہ تزکیہ نفس پروگرام ہے جو الحمدللہ اپنی کامیابی کی طرف رواں ہے، اور یقیناً یہ جواب مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ تعلیم و تربیت کا اتنا خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے رمضان مبارک کی پررحمت گھڑیوں میں، بابرکت ساعات میں. دعا کریں اللہ پاک ان تمام احباب کی محنتیں محبتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ جو دوست جو بزرگ جو احباب جو مائیں بہنیں اس وقت جب سحری کرنے کے بعد راتیں بھی چھوٹی ہیں اور پھر کھانا بھی ماشاءاللہ سحری کا لمبے دن کو سامنے رکھ کے انسان سیر ہو کے کھاتا ہے، اس کے بعد نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے. انتہائی قیمتی وقت اور نیند کا وقت قربان کر کے آپ احباب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس اکٹھ کا اس مجلس اور اس محفل کا صحیح معنی میں ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے آج کے معزز مہمان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی چند ہی منٹ کے بعد وہ آپ احباب کے سامنے جلوہ افروز ہوں. تو الحمدللہ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام بزرگ سرپرست ذمہ داران اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سرپرستی اور ان کی شفقت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان کارکنان الحمدللہ یہ وہ ذمہ داران ہیں کہ جو عام کارکن سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں، عام کارکن سے بھی زیادہ. اور جماعتیں تب ہی کامیاب ہوتی ہیں اور تب ہی صحیح کام کرتی ہیں جب لیڈر کم ہو اور کارکن زیادہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں کارکن ہے، اور اللہ لیڈری کے جراثیموں سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام چلتے رہیں گے اور یہ کامیابیاں بڑھتی رہیں گی. اس میں وہ احباب وہ ایسے گمنام اور ایسے چہرے جو چھپے ہوئے ہیں جو منظر عام پر نہیں، جن کی محبتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اخراجات اور مال کے معاملات جو ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم جس قدر بھی خدمت کر سکیں علماء کرام کی اس عظیم محنت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے. بہرحال اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، جو مالی معاملات ہیں ان میں آپ حضرات کا تعاون ایک انتہائی مثالی اور اہم کردار ادا کرتا ہے. تو آپ حضرات سے انتہائی محبت اور انتہائی پیار کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ
کہ اس سلسلہ میں آپ مالی تعاون بھی فرمائیں تاکہ یہ بہت بڑا جو سلسلہ ہے اسی کامیابی کے ساتھ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ جو جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی جو ہے وہ پاکٹ سے اس پروگرام کے لیے سب سے پہلے اپنا حصہ خاصا حصہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے معاملات ہیں کہ وسائل درکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ بیچتی ہیں، لیکن یہ جو حصہ ہوتا ہے چند سو یا ہزار کا یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ آپ حضرات سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح اس سے بھی زیادہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے اور چلتا رہے۔ کیوں جی ایسے نیک کام پہ مال خرچ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ جانتا ہے یہ اتنا مؤثر سلسلہ ہے۔ ہم کئی ایسے نئے چہرے دیکھتے ہیں جن کو ہم مسجدوں میں نہیں دیکھتے، تقریباً اکثر مساجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی وہ بزرگ جو عام طور پہ مسجدوں سے اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ اہل حدیث مساجد سے دور جاتے ہیں، وہ اس پروگرام میں روحانی تربیتی اور اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی اور تعلیمی اس پروگرام میں وہ بھی انہماک کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہماری معززات بھی تشریف لاتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑی محبت سے گزارش اور اپیل کروں گا کہ اس کے لیے آپ حضرات جو ہیں خواتین بھی پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ تعاون ہو رہا ہے، ہم ان سے بھی زیادہ تعاون کی توقع کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک کاموں میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو دن ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں آپ کا یہ مال انشاءاللہ تعالیٰ وہی جو حدیث مسند احمد میں آئی، اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کے سامنے اجر و ثواب کا پہاڑ رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ تیرا ثواب ہے۔ تو بندہ پتہ کیا کہ اللہ تیرا میرا مذاق تو کوئی نہیں، اللہ تیرا میرا مذاق تو نہیں نا، اللہ کہیں گے یہ مذاق نہیں یہ حقیقت ہے، یاد کر فلاں وقت دین کے کام کے لیے تو نے خرچ کیا تھا۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ اپنے بندے کے خرچ کیے ہوئے مال کی پرورش کرتے ہیں، اللہ اس مال کو پالتے ہیں اور پھر اس کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ کہیں گے وہ ایک وقت جو تو نے خرچ کیا تھا اس کو یاد کر، مجھے اتنا پسند آیا تیرا خرچ کرنا میرے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے، میں نے اس کو پڑھایا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا، آج وہ تیرا ایک نیکی، وہ ایک وقت کا خرچ کیا ہوا تیرے لیے اجر و ثواب کا پہاڑ بن چکا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ حضرات کی توجہ خصوصی طور پر دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں، دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں اللہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان مبارک کے یہ ایام ہیں، آپ یہاں آتے ہیں ثواب کی نیت لے کر آیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان پروگراموں کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب ہیں۔ بہت سارے دوست بار بار تکرار سے کہہ رہے تھے یہ موضوع دے، فلاں کو یہ عنوان دیا جائے۔ تو یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے جو خطباء ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم خطباء کو عنوان دینے کی بجائے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے۔ جب خطیب کو عنوان دیا جاتا ہے بالخصوص ان مصروف ترین ایام میں، تو خطیب اس کے مطابق تیاری کر کے آتے ہیں اور وہ آ کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب نیا مضمون بیان کرے کوئی خطیب تو اس میں وہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اس کی وہ روانگی اور وہ ربط نہیں ہوتا۔ جیسے شورش کاشمیری، علامہ شورش کاشمیری بہت بڑے خطیب گزرے، انہوں نے کہا میری سب سے کامیاب زندگی کی تقریر وہ تھی جو لوگوں نے سو کر سنی تھی۔ یہ گل غلط ہے، ویسے یہ میں تو ہم کہہ رہے ہیں، بھوٹے رہ رہ کے سو کے دکھا رہے، بیدار اور چست ہو کے بیٹھے، یہ جو وقت ہے آ بھی جاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، نیند بھی قربان کرتے ہیں اور یہاں اپنی حاضری بھی ضائع کر دیتے ہیں، سو کے نہ سنے۔ علامہ شورش کاشمیری نے کہا کہ میری زندگی کی بہترین تقریر وہ تھی جو میں نے 27ویں مرتبہ کی تھی، اس سے پہلے میں 26 مرتبہ وہی تقریر کر چکا تھا۔ تو اس لیے بعض کل بھی پرسوں بھی اور پہلے دن سے دوست اصرار کر رہے تھے کہ جناب فلاں خطیب کو یہ موضوع دیں، فلاں کو یہ موضوع، ہم پوچھ لیتے ہیں کہ محترم آپ کیا بیان کریں گے۔ 2 4 5 جو ہیں وہ موضوعات
بتاتے ہیں، ہم اس کے مطابق ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ بیان کریں۔ تو اس معاملے میں جو دوست بار بار کہتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ اس لحاظ سے ہم خطباء کو آزمائش میں نہ ڈالیں، وہ آئیں گے تیاری کر کے اور بیان کریں گے، لیکن بات بندے کے جناب پھپیا نہیں کام گل بڑی کوئی نہیں۔ تو اگر اس انداز سے چلا جائے تو انشاءاللہ یہ پروگرام، یہ سلسلے زیادہ مؤثر ہوں گے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو اور خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے ان پروگراموں کا اہتمام انتظام کیا جا رہا ہے اور کیا جائے اور ان میں شرکت کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے میں نیکی کے رستے میں ہمارا اٹھا ہوا ہر ایک قدم اور نیکی کے لیے گزرا ہوا ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے، آمین کہہ رہا۔ اور ایسی مجالس جن کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ان مجالس کو اپنے پروں کے اندر وہ چھپا لیتے ہیں اور ان مجالس کے اوپر اللہ کی رحمت اور سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور جب یہ مجلسیں برخاست ہوتی ہیں تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندوں کو دیکھ کے آئے ہیں جو تیرے ذکر کی مجلس میں، جو قرآن و سنت کی مجلس میں اللہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے اس دین کی مجلس میں قرآن و سنت کو سننے کے لیے آئے تھے، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اسپیشل اس پروگرام کے لیے نہیں آیا، وہ ویسے ہی گزر رہا تھا اور ان لوگوں میں بیٹھ گیا اور کسی کو یا بلانے کے لیے آیا یا کسی کام سے آیا، اللہ کہتے ہیں اس مجلس میں جو ویسے بھی آ کے بیٹھ گیا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ وہ مجلس ہے، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے معافی لکھی جا چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان ایام میں خصوصی دعا بھی کیا کریں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کریم کے مسائل بیان کیے ہیں، دوسرے سپارہ میں رمضان کے مسائل، پھر کچھ باتیں اللہ نے 2-3 آیات اس موضوع سے ہٹ کے، پھر اس کے بعد رمضان کے مسائل ہیں۔ تو اس قرآن کی اس بات پہ ذرا غور کریں۔ ربانی صاحب انشاءاللہ ان قریب پہنچنے والے ہیں، تو میرے قابو آئے تو 2 قدم میری ہی سن گئے۔ قرآن میں رمضان کے مسائل بیان ہوئے، ان مسائل کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلہ رمضان کے مسائل سے ہٹ کے بیان کیا۔ پیچھے فرمایا کتب علیکم الصیام اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر سے کچھ آیات آگے جا کے دوسرا پارہ یہ ابتدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام، یہاں سے پھر رمضان کے مسائل جو ہیں وہ شروع کیے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کا ذکر کیا، رمضان کی راتوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے روزوں کا تذکرہ اور آگے رمضان کی راتوں کا، اس کے درمیان میں ایک مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، فرمایا وقال رب، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کا رب آپ سے دور نہیں بلکہ میں آپ کے قریب ہوں، اور قریب اتنا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو رمضان کے مسائل کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ دعا، اللہ کہتے ہیں یہ تو اللہ اور بندے کا فرق ہے، بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے، رب سے مانگو تو رب خوش ہوتا ہے، یہی بندے اور رب کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اور بندے کی عظمت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، بندہ اس رب کا مانگت ہو۔ اللہ غنی ونحن الفقراء، اللہ غنی ہے،
ہم اس کے فقیر ہیں، یہ احسان کی عظمت ہے۔ تو رمضان کے ایام میں جیسے اللہ نے روزوں کے احکام کے درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کیا، اسی طرح ہم رمضان کے ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمدللہ ہمارے معزز مہمان خطیب شیر ربانی للکار یزدانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی ہمارے حال میں تشریف لا چکے ہیں۔ فیصل آباد سے ماشاءاللہ سحری کر کے روانہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا یہ سفر تبلیغ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔